نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی فصل فی بیان امور الارتفاق الاول۔ یہ اس مبحث کی 5ویں فصل ہے۔ پہلا مقالہ جس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ انسانیت کے جو بنیادی احکامات بذات باری تعالیٰ کی طرف سے انسانوں میں آتے ہیں، ان میں پہلی بنیادی چیز جس کا ذکر پیچھے ہوا وہ اخلاق تھے۔ اخلاق کی تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔ دوسرا وہ جو انسانیت کے تمام انسانوں میں مشترک ہے وہ ارتفاقات ہے۔ 4 ارتفاقات کس ترتیب سے، کن بنیادی اراکین اور کن بنیادی متممات کے ساتھ دنیا میں وجود پذیر ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات پچھلی فصل میں گزر چکی ہیں۔ اب یہاں سے شاہ صاحب ارتفاقات، ہر ارتفاق کی جو اصل اور بنیادی امور ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ارتفاق اول کے بنیادی اساسی امور۔ ارتفاقات کے حوالے سے شاہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ اور البدور البازغہ دونوں کتابوں میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ حجۃ اللہ البالغہ میں کسی قدر اجمالاً ہے، اور یہاں البدور البازغہ میں خاصی تفصیل کے ساتھ ہے۔ ہر ایک ارتفاق پر ایک مستقل فصل قائم کی ہے، اور پھر اس فصل میں ان کے بنیادی اساسی امور، قوانین، ضوابط تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ بعض مقامات میں وہاں تفصیل ہے اور بعض جگہ یہاں البدور البازغہ میں تفصیل ہے۔ بنیادی گفتگو تو ایک ہی ہے، تفصیلات کا فرق ہے۔ ارتفاق اول کے حوالے سے زیادہ تفصیل کے ساتھ نکات وائز گفتگو حجۃ اللہ میں ہے، اور بعض پہلوؤں کے حوالے سے یہاں گفتگو کی ہے۔ جو وہاں اختصار تھا وہ یہاں تفصیل ہے، جو وہاں تفصیل تھی اس کا یہاں اختصار ہے۔ اس لیے دونوں کتابوں کو سامنے رکھے بغیر ارتفاقات کی پوری بحث سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ شاہ صاحب نے ارتفاقات کے حوالے سے جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں ان میں ارتفاق اول میں وہاں مختصراً گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسان کا پہلا بنیادی ارتفاق یہ ہے کہ انسان اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے دوسرے انسان کے سامنے، جسے لغت کہا جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی مخلوقات انسان سے پہلے کی ہیں، وہ معدنیات ہوں، نباتات ہوں یا حیوانات ہوں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اظہار ما فی الضمیر اس انداز میں نہیں کرتے جس انداز میں انسان کرتا ہے۔ ان کی اپنی زبان، اپنی گفتگو آج کچھ مزید تحقیقات سے بھی یا انبیاء کی تعلیمات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ظاہری طور پر جانور سے بات نہیں کرتا، اظہار ما فی الضمیر نہیں کرتا، نہ نباتات سے کرتے ہیں، اور نہ ہی معدنیات سے گفتگو کرتے ہیں۔ انسان واحد مخلوق ہے کہ جو تفصیل کے ساتھ اپنے دل میں آنے والے تمام حالات و کیفیات کو اور ذہن میں آنے والے خیالات کو لفظوں کا جامہ پہنا کر دوسرے تک منتقل کرتا ہے۔ تو پہلا ارتفاق وہاں شاہ صاحب نے بیان کیا تھا حجۃ اللہ میں کہ اللغہ، لغت یعنی زبان، المعبر عما فی ضمیر الانسان، وہ جو انسان کے ضمیر میں موجود باتیں ہوتی ہیں انہیں وہ دوسروں کے سامنے اظہار کرتا ہے۔ وہاں شاہ صاحب نے بڑے اختصار کے ساتھ گفتگو کی تھی، یہاں اس سے متعلق تفصیلات ہیں۔ حجۃ اللہ کی گفتگو ہم نے یہاں، چونکہ وہاں بعض امور میں تفصیل ہے، اس فصل کے آخر میں ہم نے پوری ایک تتمے کی صورت میں نقل کر دی ہے، وہاں اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہاں ہم البدور البازغہ کی عبارت سمجھتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں من الارتفاق الاول، پہلے ارتفاق میں
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انحتدى الانسان لتقطيع الاصوات بحيث تعبر عن الصور الذہنیہ بالطبع لا بالوضع۔ ارتفاقات اول میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے زبان سے نکالنے والی آوازوں کے ٹکڑے کرتا ہے، تقطیع کرتا ہے، حروف تہجی بناتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کی صورت ذہنیہ میں طبعی طور پر اس کی طبیعت پر جو خیالات وارد ہوتے ہیں ان کو وہ بیان کرتا ہے، آوازوں کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر، کلمہ ہوگا، کلام ہوگا، جملہ ہوگا، کوئی پیراگراف ہوگا، کوئی گفتگو کا ایک، یہ تقطیع اصوات یہ انسان کا پہلا ارتفاق ہے۔ اور اس کے لیے بھی شاہ صاحب بنیادی طور پر کہتے ہیں بالطبع، بالوضع نہیں۔ وضع کا عمل تو بعد میں ہوا ہے، یعنی بعد میں جب زبانیں بن گئیں اور کوئی لفظ کسی خاص معنی کے لیے وضع کر دیا گیا جی، تو وہ تو بالوضع ہے، وہ گفتگو بعد کی ہے۔ ارتفاق اول میں پہلا انسان جو زمین پر اترا، اس نے اپنی بیوی حوا کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، مکالمہ ہوا ہے، تو وہ طبعی طور پر جو اس پر کیفیات طاری ہوئی ہیں اس کے اساس پر وہ گفتگو کرتا ہے۔ اس کی تحقیق آگے چل کر شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں ایک انسان کے ذہن پر طبعی طور پر جو چیزیں طاری ہوتی ہیں وہ انہیں لفظوں کا جامہ پہناتا ہے، ایسی آوازوں کی صورت میں کہ جو ٹکڑوں ٹکڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں، تقطیع ہوتی ہے اس کی، اور یہ طبعی طور پر، لا بالوضع، وضع کے طور پر نہیں، کیونکہ بعد میں جب الفاظ جن معنی کے لیے وضع ہو گئے تو پھر بعد کے انسان تو اس کی نقل کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی زبان سیکھتے ہیں تو وہ اس زبان میں جو لفظ جن معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو وہ ان معنی میں استعمال کرتا ہے، یہ طبعی بات نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے سب سے پہلے اپنی مافی ضمیر کو، اپنے صورت ذہنیہ کو طبعی طور پر ٹکڑوں میں الفاظ کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ثم اتسعت الدائرہ، یہ جو طبعی طور پر جو چیزیں اس نے جن کا اظہار مافی ضمیر کیا ہے، پھر اس کا دائرہ وسیع ہوا ان الفاظ کا، بالتجوز فی الالفاظ لقیام العلاقات، کہ مختلف قرائن یا تعلقات کے قائم ہونے کے نتیجے میں وہ الفاظ اپنا دائرہ وسیع کرتے چلے گئے۔ عربی زبان کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو عربی میں واحد زبان ہے جو ایک قانونی نقطۂ نظر سے ایک مکمل اپنا ایک ڈھانچہ رکھتی ہے۔ عربی زبان واحد زبان ہے کہ اس کا ہر کلمہ وہ 3 حرف پر مشتمل ہوتا ہے، فا، عین، لام، یہ اس کا مادہ کہلاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے اس کے معانی بدل جاتے ہیں، مثلاً یہی فعل ماضی میں ہوا ہے تو اس کے لیے ماضی والا اعراب یا ماضی کی گردان کی جاتی ہے، اور اگر یہی فعل مستقبل میں یا حال میں ہو رہا ہے تو اسے مضارع کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو علامتیں لگتی ہیں تو اس کے اعتبار سے کیا ہے حرف عطینہ لگ گیا تو وہ مضارع بن گیا، اس کا وہ معنی دے گا۔ پھر امر بن گیا تو امر، اسی طرح فاعل، مفعول، اسم تفضیل وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے جیسے اس کے ساتھ علاقات جڑتے ہیں، وہ کام ماضی میں ہوا ہے، ماضی کے تعلق سے ہے، تو آپ نے اس کو الفاظ کو اس کے مطابق وضع کر لیا، دائرہ وسیع ہو گیا اس کا۔ اور اگر مضارع حال میں یا مستقبل میں یا امر ہے یا انشاء ہے وغیرہ وغیرہ تو پھر اس کے مطابق۔ ایک تو دائرہ وسیع ہوا، جتنے بھی تعلقات مختلف انداز میں اس مادے لفظ کے ساتھ قائم ہوئے اس کی وجہ سے اس کا پھیلاؤ ہو گیا۔
وباختلاف آلات الصوت لاختلاف الامزجہ۔ دوسری ایک بڑی بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے جو آواز کے آلات ہیں، آواز جو نکل رہی ہے، جو آدمی جس مٹی میں پیدا ہوتا ہے، جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے، جس طرح کا اس کا مزاج ہوتا ہے، مزاج اگر اس کا جہوری الصوت ہے تو اس کے آلات صوت جو ہیں وہ اور انداز میں گفتگو بات کریں گے۔ کسی کے لہجے کے اندر دھیما پن ہوتا ہے تو اس کا مزاج ویسا ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کی آواز نکلتی ہے۔ تو صوت کے آلات مختلف ہو جاتے ہیں، یعنی آواز کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے مزاجوں کے اختلافات کی وجہ سے بھی۔ غصے میں ایک بات کہی جائے اور آواز ہوتی ہے، پیار سے ایک بات کی جائے تو اس کی آواز اور ہوتی ہے۔ تو مزاج کے اختلاف سے اس کا دائرہ بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ شاہ صاحب کہتے ہیں صارت اللغات متباینہ متخالفہ، زبانیں انسانوں میں اسی مزاجوں کے اختلاف اور علاقات اور تعلقات کے قیام کی وجہ سے مختلف ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے۔ ایک عربی ہے، انگریزی ہے، فارسی ہے، افریقی ہے، مصری ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، پختون ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اس وقت یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں لفظ فلاں زبان میں فلاں معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ مزاج کے اختلاف کی وجہ سے پانی ایک حقیقت ہے، عربوں نے اسے الماء، پانی جب سب سے پہلے کسی عرب نے دیکھا تو اس سے جو آواز یا جو اس کے محسوسات یا کیفیات تھیں، اس کو جس آواز میں اس نے بیان کیا وہ الماء تھا۔ جی، فارسی بان نے جس کا مزاج اپنا تھا، اس نے جب اسے دیکھا تو اس کے لیے اس نے لفظ زبان سے اس کے کان میں پانی گرنے کی جو آواز آئی وہ کیا تھی؟ آب تھی، اس نے آب کہہ دیا۔ اردو والوں نے مثلاً پانی کہہ دیا، جی کسی اور زبان میں اور آ گیا، انگریزی والوں نے واٹر کہہ دیا۔ تو اللفظ الفلانی فی اللغۃ الفلانیہ موضوع لہٰذا، فلاں چیز کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب اس کی کچھ تفصیل حجت اللہ کی بحث میں کر رہے ہیں، اور ایک بڑی اہم بحث شاہ صاحب نے الخیر الکثیر میں کی ہے، جو کسی بھی اور کتاب میں نہیں کی ہے، وہ زیادہ بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے۔ شاہ صاحب کی پہلی جو عبارت ہے الخیر الکثیر کی، وہ سمجھ لینی چاہیے۔ اس کتاب کے اگلے صفحے کے حاشیے پہ ہم نے الخیر الکثیر کی پوری عبارت نقل کر دی ہے متن کے حاشیے میں، چونکہ عبارت ذرا مشکل ہے اور بات بھی فلسفیانہ ہے اور بڑی اعلیٰ درجے میں لسانیات کے اعتبار سے بڑی اہم گفتگو ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے متن کی طرف جائیں گے تو پھر خیر کثیر میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ الا تری الی عجائب عالم الصوت، مخاطب کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے آواز کی دنیا نہیں دیکھی؟ الا تری، کیا تم نے نہیں دیکھی الی عجائب عالم الصوت؟ شاہ صاحب کہتے ہیں فلکل حیوان صوت تخصہ، ہر ایک جانور کی ایک مخصوص آواز ہے، بلی، کتے، گائے، بیل، بھینس وغیرہ وغیرہ کی۔ فلا جرم انہا تمثالہ فی ھذا العالم، یہ آواز جو کسی بھی جانور کی ہے، جب وہ بھونکتا ہے، بولتا ہے، اردو میں کہیں اگر کچھ جانور رینگتا ہے، اونگتا ہے وغیرہ وغیرہ جو لفظ بھی، تو بے شک وہ آواز جو ہے وہ اس عالم کا ایک تمثال ہے، یعنی اس عالم میں اس کی ایک ایسا تمثالی نمونہ ہے کہ مثلاً کتا دنیا کے جس خطے میں پایا جائے گا اس کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوگی، مثالی ہوگی، اسی آپ اس کے بھونکنے سے پتہ چلا لیں گے کہ یہ کتا ہے۔ گدھے کی آواز دنیا بھر میں ایک ہی ہوگی، ڈھیچوں ڈھیچوں، گھوڑے کی، اونٹ کی، اسی طرح اور جانوروں کی۔ تو ہر حیوان کی ایک آواز ہے مخصوص، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا ماڈل بنایا تھا، اس کا جو امام نوع
کلب یا امام نوع فرس وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کی جب ساخت تخلیق کی گئی تھی تو وہ آواز بھی اس کے مزاج، اس کے جسم کے وجود، اس کی ساخت کے مطابق سے متعین کر دی تھی۔ تو دنیا میں جب بھی مثلاً کتا کہیں بھی ہوگا، عرب میں ہو، امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، وہ ایک ہی آواز نکالتا ہے مخصوص۔ پھر یہ بھی ہے کہ نہ صرف اس جانور کی ایک مخصوص آواز ہے، اس جانور پر جو مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں، وَلِكُلِّ حَالَاتِهِ، اس پر جتنی بھی حالات اور کیفیات طاری ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کتا خوش ہو تو کس طرح کی آواز نکالتا ہے، شرمندہ ہو تو کیسی آواز نکالتا ہے، بھوک کی حالت ہو تو کون سی آواز نکالتا ہے، پیاس ہو تو پیاس کے وقت میں کون آواز نکالتا ہے۔ یعنی ایک تو اس کی مخصوص آواز ہے، پھر وہ مخصوص آواز بھی حالات و کیفیات مختلف ہونے پر اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ تو ان تمام حالات کی اصوات مخصوصۃ، مخصوص آواز ہوتی ہے۔ مثلاً کتے کا مالک سمجھ لیتا ہے کہ اب یہ جو آواز نکال رہا ہے یہ بھوک کی ہے، یہ پیاس کی ہے، یہ کسی خوف کی ہے، یا کوئی شرمندگی کی ہے وغیرہ وغیرہ، خوشی کی ہے۔ فلا جرم انہا تماثیلھا، وہ بھی دنیا بھر کے تمام کتوں میں مثلاً اسی طرح کی مختلف کیفیات ضرور ہوں گی، آوازیں مختلف ہوں گی۔ پھر ایک بات تو شاہ صاحب نے کہا کہ آپ یہ غور کریں، جب الا تری شاہ صاحب کہتے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں غور و فکر کرو، دیکھو، دماغ لڑاؤ۔ ایک تو یہ کہ ہر جانور کی ایک مخصوص آواز اور اس کی ہر حالت کی الگ آواز۔ پھر ثم ان للاوقات اصواتا، پھر یہ کہ ہر جانور کی مختلف اوقات میں مختلف آواز ہوتی ہے۔ مثلاً للعیش والغضب صوتا، جب اس نے غضبناک ہونا ہے تو غضب کے وقت میں اس کی اور آواز ہوگی، اور جب خوشی کا اظہار کرنا ہے، عیش میں اس کو عیاشی مل رہی ہے تو اور طرح کی آواز نکالتا ہے۔ فلا جرم انہا تماثیلھا، یہ ہر حیوان میں آپ غور و فکر کر لیں، حتیٰ کہ چڑیا، پرندے، گھوڑا، گدھا، ہر ایک کی یہ تمام نوعیتیں ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اب انسان کی طرف آئیے۔ وَأَلْهَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى لِلْإِنسَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو الہام کیا ہے یہ۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جانور کی جو آواز ہوتی ہے وہ بغیر کسی تختی کے ہوتی ہے، وہ ایک مسلسل آواز ہوتی ہے جو اس کے اقصائے حلق سے ظاہر ہونٹوں تک کے کسی بھی ذریعے سے ایک مسلسل آواز کی صورت میں نکلتی ہے۔ بھونکتا ہے، بولتا ہے یا ہنہناتا ہے مثلاً گھوڑا، تو اس کی ایک مسلسل آواز ہے، اس کے الگ الگ جملے یا کلام یا ٹکڑوں کی شکل میں اس کی گفتگو نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں اس بات کا الہام کیا ہے کہ وہ اپنی مختلف طرح کی آوازوں کو ٹکڑوں میں بیان کرے۔ ان یقطع اصواتہ فقطعها، مثلاً آواز تو وہی ہے، ایک انسان کا سانس جتنا لمبا ہوتا ہے، جانور ہی کی طرح آواز ہے اس کی اقصائے حلق سے ہونٹوں تک اور جو آواز ہے وہ نکلنے کا جو مقام ہے وہ اس کا حلق ہے ہر انسان کا۔ اب جب اسے یہ استعداد کی کہ وہ اس آواز کے پیس کر سکتا ہے، ٹکڑے کر سکتا ہے، تو فحصلت حروف، تو اس کے نتیجے میں حروف وضع ہوئے۔ عربی زبان میں مثلاً حروف تہجی 29 ہیں، تو اقصائے حلق سے باہر تک آواز آنے کے جتنے بھی ممکنہ مقامات ہیں جن سے آواز کی نوعیت بدل جاتی ہے، اتنے ہی حروف ہیں۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ ایک لمبا خط ہو، اگر
اور اس کے آپ پیس کرنا شروع کریں تو مثلاً وہی خط تھا، الف کاٹ دو، وہی خط ہے جو لمبا تھا، با تا سا جیم ہا خا دال، گویا کہ اگر ان تمام حروف کو ایک لائن میں جوڑا جائے تو ایک لمبی لکیر لگے گی، ایک خط بنے گا۔ خطوط کے مجموعے سے ہی آگے سطوح، اور سطوح کے مجموعے سے ہی اجسام وجود میں آتے ہیں جی۔ نقاط پر مشتمل ہوتا ہے، ایک خط ڈاٹس پر مشتمل ہوتا ہے، اور اسی کے جڑنے سے کیا ہے، خط وجود میں آتا ہے۔ تو ایک خط، تو انسان ممکنہ طور پر جو آواز نکال سکتا ہے وہ عربی زبان میں 29 ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف حروف پھر بننے شروع ہوئے، بنیادی طور پر 29-30 اور اس کے قریب آس پاس ہیں۔ وہ تو ایک ہی حرف کے 2-3 آوازیں نکالنے کی نوعیت سے کیا ہے، مثلاً سندھی زبان میں 52-53 حروف بن جاتے ہیں، یا ہندی میں سنسکرت میں 52-53 حروف بنتے ہیں۔ تو حروف وجود میں آئے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں فَوَضَعَهَا بِإِزَاءِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى الَّتِي بِهَا نظام العالم، اس پوری کائنات کا جو نظام عالم ہے وہ اللہ کے اسماء الحسنیٰ سے چل رہا ہے۔ اسماء کی ایک بڑی اہم بحث شاہ صاحب نے الخیر الکثیر کے پہلے خزانے میں بیان کی ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، کہ کلام اور گفتگو یا اسماء، اور خاص طور پر اسماء الہیہ، اس کی کئی اقسام، اس کی کئی ترتیبیں، شاہ صاحب نے وہاں بڑی فلسفیانہ گفتگو کی ہے۔ تو اسماء حسنیٰ کے مقابلے میں ہر حرف وضع کیا گیا ہے اس پورے عالم کے نظام کو چلانے کے لیے۔ اس لیے محققین صوفیہ کے ہاں اسماء حسنیٰ ہی ہیں جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، ذات باری تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء الحسنیٰ ہیں۔ فَتَلَفَّظَ بِهَا بِإِزَاءِ كُلِّ مَظْهَرٍ حَرْفًا هُوَ بِإِزَاءِ الْمَظَاهِرِ، اب انسان نے سب سے پہلے جو حرف جس کو زبان سے نکالا، تلفظ کیا، ہر وہ مظہر، مثلاً مخلوقات پیدا کی تھی نا، تو ان مخلوقات جو ظاہر ہو کر ہمارے سامنے آئیں، تو ہر مظہر کے لیے ایک حرف ہے، ہوا بإزاء المظاہر، جو بھی شے موجود ہے اس دنیا کے اندر، اس شے کا جو اسم، جس اسم سے اس کا تعلق ہے، وہ حرف اس اسم کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آدم سے کہا تھا کہ علم آدم الاسماء کلہا، تو یہ الاسماء کلہا وہ حروف جو کسی نہ کسی مظہر کے مقابلے پر دنیا میں اللہ نے جو نظام وضع کیا تھا اسماء کا، اشیاء کے ساتھ، دنیا میں ہر شے اور ہر معنی کا ایک اسم ہے، ایک عنوان ہے۔ اسم اور مسمى، عنوان اور معنون، ان دونوں کا آپس میں کیا ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے۔ تو جیسے کائنات کی تخلیق کے وقت ہر شے کے خواص، تاثیرات اور اس کے اثرات اور نتائج متعین کیے گئے تھے عنایت ازلیہ میں، ایسے ہی ہر مظہر کے لیے ایک حرف بھی تھا، یعنی اس کا اسم بھی تھا، اور ان اسماء کو اللہ کا کوئی نہ کوئی اسم الہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کا مرکزی نظام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے کائنات کے اندر ان اسماء الحسنیٰ کو ان مظاہر کے ساتھ اٹیچ کر کے پہلا حرف، اس کا تلفظ انسان نے سب سے پہلے کیا۔ پھر اس کے بعد گویا کہ اس کی معنویت سامنے آ گئی۔ اب اس معنویت کے ساتھ ضم الحرف الثانی تحصیلاً، دوسرا حرف ملایا۔ عربی زبان میں 3 حرف ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، مثلاً عمل یا فعل۔ اب فعل کے لیے لفظ پہلے فا آیا، تو شاہ صاحب نے الخیر الکثیر میں اس فا کا بھی ایک مطلب بیان کیا ہے، وہ اس کی وہ معنویت ہے جو کسی نہ کسی مظہر کے مقابلے میں ہے۔
یعنی جب انسان کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو اس حرکت کی جو ابتدا ہے وہ فا کلمے سے ہوئی، وہ پہلا حرف وجود میں آ گیا۔ اب عین کلمہ مثلاً اس کے بعد آیا، تو عین اس کے بعد لفظ آیا فعل کے اندر، کام کاج کے اندر، تو عین نے آ کر اس معنویت کو جو فا میں موجود تھی اس کے اندر اس دنیا میں اس کے حصول کا جو پہلو ہے وہ واضح کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم منطق میں کہتے ہیں کہ ایک جنس ہوتی ہے اور ایک فصل ہوتی ہے۔ مثلاً جنس جو ہے حیوان تھا، تو حیوان میں تو بہت سارے مشترکات تھے۔ جب حیوان کے ساتھ ناطق کی فصل لگائی تو اس نے آ کر اس حیوان کو ہماری سامنے خلاصے کے طور پر حاصل کر دیا کہ اس حیوان سے مراد انسان ہے۔ وہ حیوان ناطق ہے، حیوان ناحق نہیں ہے، گدھا نہیں ہے، یا حیوان ساحل نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، بلکہ وہ حیوان ناطق یعنی انسان ہے۔ تو دوسرے حرف نے آ کر اس پہلے حرف کی جو معنویت جو بہت سارے چیزوں میں مشترکہ پائی جاتی تھی اس کو مزید متعین کر دیا، اس کی تحصیل ہو گئی۔ اور والثالث تشخیصاً، تیسرا حرف اس کے ساتھ ایک اور ملا دیا۔ اس تیسرے حرف نے آ کر اس کو ایک مخصوص اور منفرد صورت شخصیہ عطا کر دی، تشخص عطا کر دیا۔ مثلاً فا عین لام، فا ایک وسیع معنی میں استعمال ہوتا تھا، معنویت تھی، عین نے آ کر اس کی اس معنویت کو روشن کر دیا۔ شاہ صاحب نے جو بحث اس پر کی ہے حروف پر الخیر الکثیر میں، تو اس میں عین کو تشعشع کے لیے، روشنگی کے لیے، عین ہمیشہ روشنی پر دلالت کرتا ہے۔ اب وہ تو روشن ہو کر اس معنی کی اندر ایک خاص قسم کی روشنی یا وضاحت پیدا ہو گئی، اور پھر لام آ گیا۔ لام ہمیشہ کسی بھی چیز کو تشخص عطا کرتا ہے بطور معرفہ کے، اس لیے عربی زبان میں جہاں بھی الف لام آتا ہے تو وہ چیز جو نکرہ تھی اسے معرفہ بنا دیتا ہے۔ تو جتنے بھی عربی زبان کے بنیادی کلمات یا مادے ہیں، مثلاً عیش ہے، عقل ہے، عشق ہے، وغیرہ وغیرہ، سینکڑوں ہزاروں مادے ہیں، تو ہر مادے میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا حرف اس کی عمومی معنویت پر دلالت کرتا ہے، دوسرا حرف اس کی تحصیل کرتا ہے، اور تیسرا حرف اس کی تشخیص کرتا ہے۔ حروف مقطعات میں بھی میں نے سمجھانے کی کئی دفعہ کوشش کی ہے۔ الف لام میم مثلاً 3 حرف ہیں، تو تینوں کے حرف کی ترتیب اسی تناظر میں ہے۔ ہر حرف کی ایک قیمت ہے، اس کی ایک معنویت ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فبدأت مواد ثلاثیات ہی الاصل، تو ثلاثی مادے وجود میں آئے اور یہ اصل ہے، اس لیے مادے کو اصل کہا جاتا ہے۔ تو زبان میں جب بھی کوئی چیز وجود میں آئی ہے تو سب سے پہلے اس کا 3 حروف پر مشتمل اس کا مادہ ہوتا ہے۔ پھر والمقدم فی الاعتبار المعانی الصوتیہ المسموعہ، یہ تینوں حروف سے مل کر ایک معنی بنتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ معنی کے اعتبار کرنے میں سب سے پہلے سماعت کا اعتبار ہوگا۔ معانی صوتیہ المسموعہ، یعنی پہلے مرتبہ کسی انسان نے کوئی آواز جو سنی ہے اور اس نے اس آواز کو حروف کا جامہ پہنایا ہے، کیونکہ آواز کان کے ذریعے سے صورت ذہنیہ اس کی بنی، اور صورت ذہنیہ نے اس کے لیے ایک لفظ وضع کیا اس معنی کے لیے۔ تو معنوں کے اعتبار میں مشاہدہ آنکھوں کا اور باقی حواس خمسہ ظاہرہ سے زیادہ سمع جو ہے سننا
آواز کا، کیونکہ آواز کا بڑا گہرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سننے کے ساتھ ہے، تو صوتیہ مسموعہ کا اعتبار ہوگا۔ شاہ صاحب نے وہاں حجت اللہ میں بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کے گرد و پیش تین چیزیں ہوتی ہیں، افعال ہوتے ہیں، ہیئات ہوتی ہیں، اجسام ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی فعل ہو رہا ہے، جب فعل ہوگا تو کوئی نہ کوئی حرکت اور آواز آئے گی۔ ہاں جی، چیزوں میں کوئی کام کریں گے تو کوئی نہ کوئی کھڑکا دڑکا تو ضرور ہوگا۔ اچھا، مختلف ہیئتیں ہوں گی تو ہر ہیئت کی اپنی ایک آواز ہوگی۔ اسی طرح مختلف اجسام ہوں گے تو اجسام کے آپس کے ملنے کے ٹکراؤ سے کیا ہے، بھی کوئی نہ کوئی آواز پیدا ہوگی۔ تو یہ تینوں جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے آواز نکلتی ہے، تو آواز جب طبی طور پر پہلے انسان کے کانوں میں پہنچی تو اس نے اس آواز کو سن کر لفظوں کا جو جامہ پہنایا، حروف اس کے لیے وضع کیے اپنے اندر، طبی طور پر اس کے وجود میں آئے، تو سب سے پہلے سماع کا اعتبار ہوگا۔ فحکیت بما یقع علی السمع وقوعها، چنانچہ وہ حکایت کرتا ہے، زبان سے جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے انسان تو دراصل جو کچھ اس کے دماغ میں یا دل میں کیفیت یا حالت ہوتی ہے، اس چیز کو سن کر اس کی حکایت اسے نقل کرتا ہے، اس کی نقل اتارتا ہے، گویا کہ وہ آواز، اس آواز کی۔ مثلاً کالضرب، جیسے ہی کسی پر مثلاً دو چیزیں ٹکرائی، کسی نے پٹائی کی تو پٹائی سے جو آواز آئی، مثلاً ہاتھ مارا جائے تو اسے دھپ، تو دھپ کی آواز کان نے سنی ہے تو اس نے دھپ کی حکایت کی ہے نا، نقل کیا ہے اسے۔ یا کہا، آدمی ہا 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 کر کر جب ہنستا ہے مثلاً، تو اس ہا 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 سے جو آواز آئی تو اس آواز کو اس نے نقل کیا ہے اپنے الفاظ میں کہ یہ آواز قاہ قاہ۔ عربوں نے جب سنا تو اس کو انہوں نے آواز کو، جو ہنسنے کی آواز تھی، اس کو جب خاص طور پر منہ پھاڑ کر آدمی ہاں جی ہنستا ہے تو اسے قاہ قاہ، تو اسی قاہ قاہ کا لفظ اس کے لیے وضع کر دیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح وَأَبْدَعَ لِلْمُبْصِرَاتِ، پھر جو آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایسے ہی وَالْمَلْمُوسَاتِ، جن کو ہاتھوں سے چھوتا ہے، وَالْمَذُوقَاتِ، جن کو زبان سے چکھتا ہے، وَالْمُتَخَيِّلَاتِ، جس کو خیال سے ہاں جی ادراک کرتا ہے، حواس خمسہ باطنہ میں سے، وَالْمُتَوَہِّمَاتِ، انسان کے دماغ کا توہم جو جزیات کا ادراک کرتا ہے۔ وہاں پہلے کہیں گفتگو میں نے ذکر کیا تھا کہ خیال جو ہے وہ میکرو لیول پر چیزوں کو دیکھتا ہے، اور جو توہم ہے وہ مائکرو لیول پر چیزوں کو دیکھتے ہیں، یعنی جزیات کی رنگ، کلر سکیم کیا ہے، اس کی جزوی حالت کیا ہے، ساخت کیسی ہے، یہ توہم ادراک کرتا ہے اس کا۔ اور کلی سطح پر جو ادراکات ہیں ان کا تعلق خیال کے ساتھ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اصواتن، اس سے جو آوازیں نکلتی ہیں، تشابہ وقعها علی ذلک الحس وقعها علیہ، تو آوازیں جو ایک دوسرے سے مشابہ ہو کر انسان کی جس حس پر اثر انداز ہوتی ہیں تو اس حس کی انسان حکایت کرتا ہے۔ پھر یہ حکایت کرنے میں بھی مزاجوں کا بڑا فرق ہے۔ پیچھے شاہ صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ جیسے انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، تو جو کیفیت سننے سے اس پر آئی اور اس نے اس کے لیے کوئی لفظ وضع کیا ہے، اس کے لیے کوئی لفظ بولا ہے، اس میں مزاجوں کا اختلاف کا بڑا عمل دخل ہے۔ وَلِلْحِکَایَةِ فَصْلٌ بِحَسْبِ مِزَاجِ الْوَاضِعِ، سب سے پہلا جو اس لفظ کو کسی اس معنی کے لیے وضع کرنے والا ہے، اس کے مزاج کی وجہ سے الفاظ کی ساخت ہر زبان میں مختلف ہو جاتی ہے، الفاظ جو اس کام کے لیے وضع کیے جاتے ہیں۔ وہ ادراکات ہی، اس کے ادراکات کے حساب سے، مثلاً شاہ صاحب نے مثال دی کہ فالعربی اذا حکا صوت الحجارہ، پتھر پہاڑ سے لڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہے مثلاً،
تو ایک عربی زبان پر اس پر جو عربی آدمی پر اس کی جو کیفیت ظاہر ہوئی اور اس نے اس لڑکنے کی آواز کو جو سنا تو اس نے کہا تک تک، عربی میں تک تک کہتے ہیں ہاں جی پتھر کے لڑکنے کی آواز کو۔ تو اس نے اس کے لیے جو لفظ وضع کیا پتھر کے لڑکنے کے لیے تک تک۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فارسی آدمی جب پتھر اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے دہ دہ۔ تو یہ مزاج کے اختلاف کی وجہ سے اس نے یہ سمجھا کہ آواز آ رہی ہے دہ دہ کی، تو اس نے دہ دہ بنا دیا۔ عربی نے سمجھا کہ یہ آواز آ رہی ہے تک تک کی، اس نے وہ لفظ دے دیا۔ یا مثلاً ہم نے اردو والوں نے دیکھا کہ یہ تو لڑک رہا ہے، تو لڑکنے کا لفظ ہم نے اس کے لیے کیا ہے وضع کر دیا، اس کی رفتار کے فرق کی وجہ سے کیا ہے اس کے لیے الفاظ۔ تو ہر زبان کے ہر مزاج کے آدمی نے اس کے مطابق ایک لفظ وضع کر دیا اس کے لیے۔ فتزاحم ھذا الامران، اب یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے مزاحم ہوئیں۔ ایک کون سی بات تھی؟ ایک قدسی بات تھی اور ایک دنسی بات تھی۔ بڑی گہری بات شاہ صاحب نے پہلی جو ہم نے گفتگو کی ہے اسماء الحسنہ کے تناظر میں، کہ اسماء الحسنہ کی بنیاد پر اس مظہر کے لیے ایک لفظ وضع کیا گیا، اس کا تعلق قدسی پہلو سے ہے، یعنی اس کی لفظ کی جو روح ہے وہ قدسی ہوتی ہے، لیکن اس قدسی مظہر کا جو اظہار مختلف زبان والوں نے کیا ہے یہ دنسی ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے وہاں گفتگو کرتے ہوئے اسماء الحسنہ پر بھی اور اسماء کی جو ترتیب ہے اسماء الہیہ کی، اس کے اندر بھی اسماء عودیہ، اسماء ابتدائیہ، اسماء دنسیہ، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں وہاں۔ تو اسماء ہر اسم کے اندر ایک قدسی پہلو ہوتا ہے جو مالا اعلیٰ کی طرف سے ذات باری تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے، اور ایک دنسی پہلو ہوتا ہے جو انسانوں کے مزاج کے تناظر میں وجود میں آتا ہے۔ جیسے خود انسان، اس کے اندر ایک روح ہے جو قدسی ہے، روح ملکوتی، اور ایک وہ روح ہے جو روح حیوانی ہے جو اس کے جسم کی غذا سے وجود میں آئی، جیسا کہ پچھلی فصل میں شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے اخلاق کی بحث میں۔ تو اسی طرح یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں جی۔ تزاحم ھذا الامران، اور وتشعبت المعارف والامزجہ، اس کے نتیجے میں علوم و معارف کے مختلف شاخیں وجود میں آتی ہیں، ہاں جی، مزاج مختلف آتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں حدثت لغات لا تعد ولا تحصیٰ، اس طرح ان کی مکسنگ سے سینکڑوں ہزاروں زبانیں وجود میں آتی ہیں جن کی کوئی گنتی اور شمار نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دنیا بھر میں انسانوں کی کتنی زبانیں ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حجت اللہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ انسانوں کے بنیادی مزاج 8 ہیں، کہ بہیمیت اور ملکیت کے باہمی ملنے سے بہیمیت شدیدہ صفیقہ، ملکیت عالیہ، ہاں جی، پھر ان کا کراس، پھر تسالو اور تجاذب کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں انسانوں کے مزاج بنتے ہیں۔ جتنے لاکھوں کروڑوں مزاج اور انسان بنتے ہیں اتنی ہی سمجھنے زبانیں ہیں، حتیٰ کہ ایک ہی زبان بولنے والے، ایک ہی نسل کے لوگ، ان کے لہجے، ان کا انداز بیان کرنے کا، اس کا بھی فرق ہوگا۔ تو وہ بھی چونکہ اس کا مزاج جیسا ہے، اسی کے مطابق ان الفاظ کی ادائیگی کا انداز بھی اس کا کیا ہوگا، مختلف ہوگا، مزاج کے اعتبار سے، اس کی شخصیت کے اعتبار سے۔ ایک ہی انگریزی برٹش بولیں گے اور انداز میں، امریکی بولیں گے اور انداز میں، ہندوستانی بولیں گے اور انداز میں، اردو زبان ہاں جی دلی والے بولیں گے اور انداز میں، لکھنؤ والے اور مزاج میں، پنجابی اور آواز میں، سندھی اور انداز میں، پشتون اور آواز میں۔ تو لہجوں کا بھی اختلاف، تو گویا کہ زبانیں بھی ایک زندہ ہاں جی روح اور جسم کی حیثیت رکھتی ہیں، لسانیات کا یہ عمل۔ اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں ایک اور بات بھی ہے کہ وصار المجاز بعد ہنیۃ حقیقہ،
بسا اوقات ایک لفظ کسی زبان کے اندر مجاز ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اتنا بولا جاتا ہے تو وہ اب مجاز نہیں رہتا، وہ حقیقت بن جاتا ہے جی۔ اسی طریقے سے والکنایۃ صریحا، کوئی لفظ کسی زبان میں کنایا یا اشارے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، لیکن اتنا کثرت سے استعمال ہوا کہ ان اہل زبان کے نزدیک وہ کیا ہو جاتا ہے، صریح ہو جاتا ہے۔ وبالجملۃ، شاہ صاحب کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ فہذا طریق الوضع، الفاظ اور زبانوں کا جو وضع کا عمل ہے، بننے کا عمل ہے، پیچھے کہا تھا نا طریق بالطبع، اور یہاں کا طریق بالوضع، تو یہ وضع کا یہ پروسیس ہے جس میں قدسی اور دنسی دونوں امور مل کر اسم اپنے معنی کے اعتبار سے کیا جڑ کر ہر زبان میں اپنی ایک ساخت بنا لیتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والعاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، اس سے بات تمہیں سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اور والعالم کلھا متحاذیۃ، عوالم تمام عوالم، حیوانات کے ہوں، انسانوں کے ہوں، اشیاء کے ہوں، اسماء کے ہوں، معانی کے ہوں، یہ ایک دوسرے کے محاذات میں ہیں، ان کا اپنا ایک سرکل ہے، اپنا ایک لڑی ہے، اپنا ایک سٹرکچر ہے۔ اور وبعض المنشآت متفرعۃ علی بعض، اور بعض نئی پیدا ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ بعض سے پھوٹی ہیں، اس سے نکلی ہیں، تو اصل تو اسماء الحسنی ہے، اور پھر ان کے اظہارات کی مختلف شکلیں، مختلف نوعیتیں، مختلف زبانیں، مختلف لہجے، مختلف ترتیبات اور لغات جو ہیں وہ وجود میں آتی رہتی ہیں۔ تو وضع کی اس کیفیت کو بڑی تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے، اور خاص طور پر عربی زبان کے تناظر میں جہاں 3 حروف کی بنیاد پر ہی سارے بنیادی لغت جو ہے وہ حرکت کرتی ہے، تو اس طرح ایک لفظ ان مراحل سے گزر کر مختلف زبانوں کے لیے وضع کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ فلاں زبان میں فلاں معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ مثلاً الماء، پانی کی حقیقت کے لیے بولا گیا ہے، لفظ پانی اس مادے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، آب اس کے لیے استعمال کیا گیا، واٹر اس کے لیے استعمال کیا، تو یہ زبانیں مختلف ہو گئیں۔ اب اس کی مزید تحقیق شاہ صاحب بدور بازغہ میں یہ کرتے ہیں کہ وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ، اس کی تحقیق یہ ہے کہ ان البہائم لہا اصوات تلازم بالطبع لاحوالها القلبیہ، جانور جب آواز نکالتا ہے تو طبعی طور پر صرف ان احوال کی جو اس کے قلب پر طاری ہوتے ہیں، دل کی جو مختلف کیفیات اور حالتیں ہوتی ہیں، طبعی طور پر اس کی اساس پر وہ آواز نکالتا ہے۔ مثلاً فلہا صوت یدل علی الغضب، جانور کی کچھ آواز ہوتی ہے جو غصے پر دلالت کرتی ہے، وصوت یدل علی الفزع، اور ایک آواز وہ ہوتی ہے جو گھبراہٹ پر دلالت کرتی ہے، مثلاً وہلم جرا۔ انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ حیوان میں صرف قلب کے جو مختلف حالات ہیں، غصہ کے، گھبراہٹ کے، خوف کے وغیرہ وغیرہ، اس کی بنیاد پر وہ آواز نکالتا ہے۔ جب زندگی انسانیت کے مرحلے میں داخل ہوئی تو والانسان زاد علی ذالک، احوال قلبیہ سے مزید کچھ اضافہ ہو گیا انسان کے اندر، بأن اودع فی طبیعتہ، اس کی طبیعت میں اللہ پاک نے یہ بات ودیت رکھی کہ الحکایۃ عن کل صورت ذہنیۃ، کہ اس کے ذہن میں جو صورت بھی سامنے اس کے ذہن میں آئی ہے وہ طبعی طور پر اس کی حکایت کرتا ہے، وہ صورت ذہنیہ قلب کے ذریعے سے گئی ہو یا باہر کے محسوسات سے آئی ہو، ادراکات سے، حواس کے ذریعے سے آئی ہو۔ انسان کا شرف حیوان پر اپنی عقل اور ذہن کی بنیاد پر ہے،
تو اس لیے وہ جب آواز نکالتا ہے انسان تو اپنی صورت ذہنیہ کو بھی استعمال میں لاتا ہے۔ سوان کانت من الاحوال اولا، وہ صورت ذہنیہ چاہے احوال سے تعلق رکھتی ہو یا احوال سے تعلق نہ رکھتی ہو۔ فإن الصورت الذہنیہ، اس لیے کہ صورت ذہنیہ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو اما ان تدخل من الخارج، یا تو دماغ میں صورت آئی ہے اور وہ باہر سے داخل ہوئی ہے، اور باہر سے داخلے کے دو راستے ہیں، من حاسۃ السمع، کان کے ذریعے سے، فحکایتها ان تصوت بصوت یضاہیها ویقربها، تو انسان جو کچھ کان میں اس کی آواز پڑی ہے اس کی نقل کرتا ہے بعینہ ہی، ویسی ہی، یا اس کے قریب قریب۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ آواز کان میں جیسی پڑی بعینہ ہی، اسی لہجے اور اسی انداز میں وہ اس کی نقل کرتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو، بعض خطیبوں اور بعض لوگوں کی نقل اتارنے کی بڑی مشق ہوتی ہے، وہ اسی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ ان کی صورت ذہنیہ اتنی قوی ہوتی ہے کہ جو کچھ ان کے کانوں نے سنا وہی انہوں نے زبان سے بعینی، اسی لہجے، اسی انداز، اسی اسلوب میں اس نے بیان کر دی۔ یا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس طرح تو نہیں نقل کرتے لیکن قریب قریب اس کے، یضاہیہا ویقربہا، خارج سے جو چیز داخل ہوتی ہے وہ دوسری آنکھوں کے ذریعے سے، من حاسۃ البصر، آنکھوں سے آدمی جب کسی چیز کو، کسی حرکت کو، کسی شے کو، کسی فعل کو، کسی عمل کو دیکھتا ہے تو اس کی حکایت کرتا ہے، فحکایتها، وہ حکایت کرتا ہے کہ ان تصوت بصوت یشبہ وقعہ علی السمع بوقع الصورت علی البصر، سننے سے جو اس کی آنکھوں میں اس چیز کا تصور یا اس کی نوعیت پیدا ہوئی تو اس کے مطابق وہ حکایت کرتا ہے۔ ثم النفس، پھر انسانی نفس پر اس کی کیا اثرات مرتب ہوئے، تو جس اعتبار سے اس چیز کے اثرات انسان کے نفس پر، قلب پر، حالت پر، صورت ذہنیہ کی صورت میں اسے وہ حکایت کرتا ہے۔ تو یا تو خارج سے کوئی چیز آتی ہے اس کو وہ حکایت کرتا ہے، او تکون من احوال القلب، یا دل کی حالت، مثلاً کسی چیز کو دیکھ کر اسے غصہ آیا ہے تو یہ غصہ جو ہے قلب کے داخل کے اندر پیدا ہوا ہے، یا کسی بھیڑیے اور شیر کو دیکھ کر گھبراہٹ طاری ہوئی ہے جی، تو اس گھبراہٹ کا تعلق بھی داخلی وجود سے ہے۔ فتعبر عنہا، جیسا کہ فکما تعبر البہائم عن احوال قلبیہ، جیسے جانور کرتے ہیں، تو انسان میں اضافہ ہے، جانور صرف اپنے احوال کی حکایت کرتا ہے کسی آواز میں، انسان اپنی ہر صورت ذہنیہ جو اس کے دماغ میں ہوتی ہے اس کی وہ تعبیر کرتا ہے، چاہے سن کر یا دیکھ کر۔ ثم انہ اودع فی طبیعتہ، پھر اس کی طبیعت میں اللہ پاک نے رکھا ہے قوت تقطیع تلک الاصوات، آواز نکالنے میں تو حیوان اور جانور بالخصوص احوال قلبیہ میں برابر ہے، صورت ذہنیہ میں منفرد ہے، پھر یہ جو آواز زبان سے نکالتا ہے اس میں اللہ نے قوت رکھی ہے کہ یہ اپنی گفتگو کو ٹھہر ٹھہر کر جملوں، الفاظ، کلمات کی صورت میں ادائیگی کرے، تقطیع کرنے کی اس کے اندر قوت رکھی ہے جو جانور میں نہیں پائی جاتی۔ فکان کل منقطع حرفاً، اس آواز کا ہر پیس ایک حرف ہوتا ہے، آ، با، تا، سا، ہا، خا، دال، زال، یہ سارے حرف جو ہیں یہ وہ ہیں جو آواز کے ٹکڑے کیے ہیں، اور اس کا تعلق جب ہم علم قرات پڑھتے ہیں تو مخارج سے اندازہ ہوتا ہے اس کا، کیونکہ ہر حرف کا ایک مخرج ہے، کون سا حرف کہاں سے نکلا ہے جی،
حافہ لسان نے کتنا اس میں دخل کیا ہے، دانتوں میں سے جاڑوں نے یا سنایا نے یا سامنے کے دانتوں نے اس میں کتنا اس کے اندر مخرج کی ادائیگی میں، اس کی تفصیلات باقاعدہ علم تلفظ یا علم قراءت، بولنے کا جو علم ہے، اس کا ایک مستقل اپنا ایک ڈھانچہ ہے جس کی بنیاد پر علم قراءت جو قرآن حکیم کے پڑھنے پڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو اس کا ایک مستقل علم ہے۔ اس لیے قاری کو حروف کے مخارج، 29 حروف کے مخارج سیکھنے ہوتے ہیں کہ وہ کون سا حرف حلق کے کس حصے سے ادا کیا جائے گا، صاد ہے، ضاد ہے، بڑا ایک معروف سا ضابطہ ہے کہ ہر حرف کے شروع میں الف لگا کر اس کو جزم کر دو، اق، اس، اب، ام، اح وغیرہ، تو آپ کو مخرج پتہ چل جائے گا کہ یہ حرف نکلنا کہاں سے ہے۔ اور جب حرف وجود میں آ گیا تو یلازم معنی من المعانی، وہ حرف ضرور معانی میں سے کسی نہ کسی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح فرکب المعانی، معانی مرکب ہوئے، اور ورکب الحروف، تو حروف مرکب ہوئے، حروف مرکب ہو کر فعل مصدر بنا، الفعل تو اس سے کیا ہے، فعل، یفعل، تفعل، افعل، فاعل، مفعول، افعل وغیرہ وغیرہ، تمام چیز حروف مرکب ہو گئے۔ تو فحصل الکلام، تو اس سے کلام حاصل ہو گیا۔ اور انسان کا پہلا ارتفاق یہ ہے کہ اسے بولنا آنا چاہیے۔ بچہ سب سے پہلے بولنا سیکھتا ہے، ماں باپ کی جو زبان ہوتی ہے، جو لہجہ ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ نے ایسا سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے کہ وہ جلدی بولنا سیکھ لیتا ہے، نقل اتارنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ حکایت ہی کرتا ہے، پھر جو اس پر طبی طور پر جو بھی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ اس کو رو کر اشاروں میں، کنایوں میں، انداز میں ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ چاہ کیا رہا ہے۔ تو یہ کلام سب سے پہلا اتفاق ہے۔ شاہ صاحب نے یہاں بدر بازغہ میں یہ بات بیان کرنے کے بعد کہا، بڑی اچھی ترتیب جملہ ہے کہ فحصل الکلام ولنا کلام اکثر فی ذلک فی تحقیق الکلام فتعرف۔ اس کلام کے بارے میں ہم نے ایک اور جگہ پر کلام کی مزید تحقیق کی ہے، تو وہ بھی یاد کر لینا، فتعرف، اسے بھی پہچان لینا۔ اور وہ تحقیق کون سی ہے؟ وہی جو خیر کثیر میں جو ہم نے پہلے آپ کو پڑھا دی، تو وہ ہم نے الگ ایک تحقیق بھی کلام کے بارے میں کی کہ کلام اسماء الحسنی سے لے کر وجود قدسی اور وجود دنسی کے باہمی مزاحمت سے کس ساخت سے اس کی لغت بنتی ہے اور آوازیں اور زبانیں مختلف ہو گئی۔ تو پہلا ارتفاق کلام ہے۔ ویسے کہنے کو تو بڑی آسان سی بات ہے، لیکن یہاں فلسفیانہ گفتگو کرنے کے نتیجے میں شاید لوگوں کے لیے خاصی مشکل ہو گئی۔ پہلا ارتفاق۔ دوسرا ارتفاق، شاہ صاحب کہتے ہیں ارتفاق اول میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے یہ پہچان پیدا ہوئی کہ کون کون سے غذائی اناج یا دانے ہیں جو انسان کی طبیعت کے مناسب ہیں۔ تو دنیا میں آ کر انسان کو ایک معرفت حاصل ہوئی کہ کون کون سا اناج ہے، الحبوب، دانے کو کہتے ہیں، الغازیہ جو غذا بخش ہے، توانائی دیتا ہے، المناسبہ لطبیعتی جو انسان کی طبیعت کے مناسب ہیں، تو اس نے اناج دیکھے، گندم ہے، دالیں ہیں، چنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ہمیشہ سب سے پہلے یہ اناج مانگتا ہے، گندم مانگتا ہے، دانے مانگتا ہے۔ اس کے بعد وتعریفہ، اس نے یہ بات بھی پہچان لی کہ یہ دانے کھائے کیسے جائیں گے، فی تناولہا طریقاً تجری بہا فی معدتہ، کہ وہ تناول کر کے اس کے معدے میں چلے جائیں اور معدہ ہضم کر لے۔ شروع میں انسان نے دانے تلاش کیے تو کچے کھا جاتا تھا، لیکن پیٹ میں درد ہوتا تھا، معدہ ہضم نہیں کرتا تھا، تو پھر کیا ہوا، فَتُطْبَخُ تِلْكَ الْحُبُوبِ طَبْخًا،
اس نے کہا انہیں پکا کر نرم کر لو، تو گندم کی بھی بکڑیاں وہ بنا لیتے تھے گڑ شڑ ڈال کر، تو وہ پکا کر کھا لیے، ایسے ہی باقی دالیں جو ہیں۔ تو پکانے کا طریقہ سیکھا اس نے۔ پھر تیسری بات ارتفاق اول میں انہیں کھانے پینے کی چیزوں میں وتعریفہ، اس نے یہ بھی پہچانا کہ یہ دانے کاشت کیسے کیے جائیں گے۔ پہلے تو جنگلی دانے، یا پہلے شروع میں گندم جنگلی طور پر اگ گئی، اب اس کی کاشت کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے انسان پھیلے گا، اولاد بڑھے گی، تو اس کو گندم مثلاً چاہیے، تو کیف یزرعھا، پھر کیف یسقیھا، اس فصل کو جو کاشت کی ہے اس کو پانی کیسے لگایا جائے۔ اب دریاؤں کے کنارے پہ وادیوں میں کاشت کی جاتی تھی، اوپر سے دریا آ رہا ہے تو پیچھے سے ہی نالا کاٹ لیا الگ، اور اس کے ذریعے سے کیا ہے آباد کاری شروع کر دی۔ پھر اس نے طریقہ سیکھا کہ فصل تیار ہو جائے تو اسے کاٹنا کیسے۔ اس نے سیکھا کہ کیف یزریھا من التبن، اس کو گہائی کر کے دانہ گندم کا یا چنے کا یا چاول کا الگ کیسے کرنا ہے بھوسے سے، وہ طریقہ سیکھا۔ ثم کیف یحفظھا الی وقت الحاجہ، پھر اس نے یہ بھی طریقہ سیکھا، پہچانا کہ اس کو ضرورت کے وقت تک ایک سال بھر کے لیے گندم کو کیسے محفوظ کیا جائے، دانوں کو کیسے محفوظ کیا جائے، چاول کو کیسے محفوظ کیا جائے۔ پھر اس نے یہ سیکھا کہ کیف یقلیھا، اس کو کیسے ابالا جائے یا کیسے پکایا جائے، یا کیسے اس کا آٹا بنا کر روٹی بنائی جائے، یا اس کے مختلف پروڈکٹ اس نے تیار کر لی۔ پھر جب کھانا تو تیار ہو گیا، لیکن وہ کیف یعتدم، اس روٹی کے ساتھ سالن بھی ضروری ہے، تو سالن کیا ہونا چاہیے، کوئی سرکہ ورکہ ہو، یا حیوانات کو ذبح کرے، مثلاً گوشت ہے، دودھ ہے، دہی ہے، گھی ہے، تو اس کی دریافت اس نے کی کہ اتنی ساری چیزیں جن سے یہ روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ اوین نباتات، یا نباتاتی چیزوں سے کو سالن بنایا، مثلاً سبزیاں، دالیں والیں، تو ان کو اپنی طبیعت کی مناسبت سے، جس کی طبیعت میں ان چیزوں سے مناسبت تھی انہوں نے، اور جن کی گوشت سے مناسبت تھی انہوں نے گوشت کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر سبزیاں لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تم کھا لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گوشت کھانے کا تھا، سبزیوں کا مزاج نہیں تھا۔ جن کا مزاج ہے وہ کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کی بو محسوس کرتا ہے، سبزی کی بو محسوس کرتا ہے، اس لیے میں سبزیاں نہیں کھاؤں گا۔ وَأَن تَعْرِفَ الْمَاءَ، اسی طرح انسان کے اندر یہ صلاحیت بھی ہوئی کہ وہ پانی تلاش کرے، اور ایسا پانی ہو جو المناسب لشربہ، جو اس کے پینے کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، نہروں دریاؤں سے، چشموں سے صاف ستھرا پانی لائے۔ اسی طرح انسان میں یہ صلاحیت بھی پیدا ہوئی کہ پانی زمین سے نکالے، عند بعدہ عنہا، اگر دریا کے کنارے نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، تو پانی زمین سے نکالنے کا طریقہ بھی اس نے سیکھا ارتفاقات میں۔ اسی طرح پانی نکال تو لیا، دریا سے لے لیا، لیکن اس کے استعمال کے لیے مٹکا چاہیے، تو تعرف اصطناع الکلال، اس نے مٹکا بنانے اور مشکیزیں بنانے، برتن جو ضرورت کے وقت چاہیے کھانے پینے کے، تو اس کے لیے اس نے جد و جہد اور کوشش کی، تو وہ اسے پہچان میں آ گئی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فَكَانَ ذَلِكَ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ الارتفاقات، ارتفاق الاول، یہ پہلے ارتفاقات کی بنیادی چیزیں ہیں جس کو انسان نے دریافت کیا۔ آدم علیہ السلام نے خاص طور پر سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو اپنی اولاد کو سکھایا۔ 1000 سال دنیا میں رہے تو 1000 سال تک اپنی اولاد کو جو پیدا کرتے گئے ان کے ارتفاقات وجود میں آتے گئے۔ پھر ومن حاصل ارتفاقی، شاہ صاحب کہتے ہیں اس ارتفاق اول میں یہ بھی ہے کہ انسان نے یہ رہنمائی حاصل کی کہ وہ جانوروں کو اپنے بھاری کاموں کے لیے اپنے لیے مسخر کرے۔
انہیں پالے تاکہ اس کی جو مشقت آمیز حاجات ہیں وہ اس سے دور ہوں اور وہ کام جانوروں سے لیا جائے۔ مثلاً زمین کھود کر فصل کاشت کرنے کے لیے زمین کھودنا، جی ایسے ہی ایک شہر سے دوسرے شہر تک مال لاد کر لے جانا، گدھوں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، دوسری جگہ پر۔ شق الانفس قرآن نے بھی استعمال کیا ہے۔ اور پھر جانور مسخر کیے اس نے اور ان کو اپنے کنٹرول میں کیا، پالا پوسا، اس لیے کہ تاکہ ان کے دودھ پیے، اس سے نفع اٹھائے، ان کا ذبح کر کے گوشت کھائے، ان کی اون، ان کے بال، ان سے اپنے لیے پہننے کے کپڑے، قرآن نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اسی طرح چوتھی اہم بات اس ارتفاق میں یہ بھی ہے کہ انسان نے پہلے ارتفاق میں اس بات کی رہنمائی حاصل کی، ہدایت حاصل کی کہ ایک مکان ہونا چاہیے، مسکن ہونا چاہیے، سکونت کی جگہ ہو جہاں وہ یأمن فیہ من الحر والبرد، گرمی سردی سے اس کو بچائے، سخت سردی سے بھی اور سخت گرمی سے بھی۔ ایسے ہی لباس ہو جو اس کے بالوں کی جگہ پر استعمال میں آئے، خواہ وہ جانوروں کے چمڑوں سے بنایا ہوا لباس ہو جو شروع زمانے میں انسان نے بنایا، او اوراق الاشجاری، یا درختوں کے پتوں سے اس نے لباس شروع میں بنایا، او مما عملت ایدیہم، یا اس نے اپنے ہاتھوں سے بنا، کپاس کاشت کی، روئی سے اس کا دھاگا بنایا، پھر دھاگوں سے اس نے تانا بانا بنا، کپڑا بنایا، اسے سیا اور پھر پہنا وغیرہ وغیرہ۔ اس ارتفاق میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کو یہ رہنمائی بھی ہوئی کہ وہ اپنی منکوحہ کا تعین کرے۔ جانور میں منکوحہ کا تعین نہیں ہوتا تھا، لیکن انسانی سطح پر زندگی آئی ہے تو اس نے کہا کہ میری منکوحہ متعین ہونی چاہیے، لا یزاحمہ فیہا احد، اس عورت میں کوئی اور میرے ساتھ شریک نہ ہونا، بس وہ صرف میرے لیے مخصوص ہو۔ اور وہ اس لیے کہ یدفع بہا شبقہ، وہ اس کے ذریعے سے اپنی شہوت کو پورا کرے، اور ویزرع بہا نسلہ، اور اپنی نسل کو بڑھانے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنائے اس عورت کو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وغیر الانسانی، انسانوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں، لا یعین بنفسہ، جانوروں میں نر اور مادہ خود اپنے انتخاب سے متعین نہیں ہوتے، بلکہ اما باسباب خارجیۃ، یا تو کوئی خارجی اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ نر اور مادہ اکٹھے رہنے لگتے ہیں، و اما بکونہما توأمین بلغا علی المرافقۃ القدیمہ، یا وہ توأمین ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی رحم سے دونوں بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں، تو توأمین تھے اور دونوں قریب قریب ہمیشہ سے رہتے رہے، تو وہ آگے چل کر جب جوان ہوتے ہیں تو ان کا آپس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ ولما وجد النسل، اور پھر انسان کے اندر یہ بات بھی ارتفاقات کے طور پر پیدا کر دی گئی کہ جب نسل وجود میں آئی تو انسان کے دل میں مودت اور رحمت پیدا ہو گئی، اپنی اولاد کے پالنے پوسنے سنبھالنے، اس کی تکلیف مشقت برداشت کرنے، اس کی تربیت کرنے، یہاں تک کہ وہ اولاد جوان ہو جائے۔ تو جوانی تک انسان کے ارتفاق اول میں سے ہے کہ وہ اولاد اپنی پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ بدور بازغہ میں شاہ صاحب نے یہ امور متعین کیے ہیں، ویسے موٹے موٹے تو 5 امور ہیں، لیکن اس کے ذیل میں شاہ صاحب نے وہ تمام امور بیان کر دیے ہیں جو حجت اللہ میں بیان کیے ہیں، لیکن وہاں ایک نکات وائز شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے، وہ ہم نے اگلے صفحے پر 2 صفحوں پر نقل کر دی ہے۔ الامور التی لا اجد منها فی الارتفاق الاول عند الامام المؤلف، قلت ذکر الامام المؤلف 11 امورا فی باب الارتفاق الاول من حجت اللہ البالغہ۔ حجت اللہ البالغہ میں ترتیب کے ساتھ شاہ صاحب نے 11 امور بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے وہی منہ اللغہ المعبر عما فی ضمیر الانسان، وہ لغت جس میں انسان اپنے ضمیر کی آواز کی تعبیر کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ وہاں شاہ صاحب نے جو لغت پر بحث کی ہے
بات تو یہی ہے جو یہاں بیان کی، یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، بلکہ خیر الکثیر میں زیادہ علمی انداز میں ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے ایک اور اسلوب اختیار کیا ہے، یہی شاہ صاحب کا کمال ہے۔ ہر کتاب کی مناسبت سے شاہ صاحب اپنی گفتگو کو اسی انداز اور اسلوب میں بیان کرتے ہیں۔ وہاں کا اسلوب جو تھا اس انداز میں، وہ اسلوب تھا علماء کا قرآن اور حدیث کی اساس پر باتوں کو سمجھانے کا، تو وہاں انداز وہ اختیار کیا ہے۔ اور یہاں انداز جو اختیار کرتے ہیں وہ فلسفیانہ ہے، حکیموں کو بات سمجھانی ہے، فلاسفہ کو بات سمجھانی ہے، تو یہاں شاہ صاحب فلسفیانہ زبان میں گفتگو کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والاصل فی ذالک، زبان کے سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ تین بنیادی چیزیں ہیں، افعال، ہیئات اور اجسام۔ جب بھی یہ آپس میں ملتے ہیں تو صوتم ما، آواز پیدا ہوتی ہے، افعال کے تضاد سے، ہیئات کے ٹکراؤ سے، اجسام کے آپس میں مزاحمت سے۔ اس کے لیے بھی اگلی باتیں تین بیان کی ہیں، وَبِالْمُجَاوَرَةِ أَوِ التَّسَبُّبِ أَوْ غَيْرِهِمَا، افعال کی مجاورت سے، آپس میں ملنے سے، یا حیات سے، یا اجسام کی مجاورت، ایک دوسرے کے ساتھ پڑوس میں ہونے کی۔ دو برتن پاس پاس پڑے ہوں تو ٹکراتے ہیں نا، تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ او التسبب، یا کسی فعل کے ایک سبب سے دوسرا فعل وجود میں آیا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، میکینیکل ازم جسے کہتے ہیں، سسٹم کہتے ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا۔ فَيُحْكَى ذَلِكَ الصَّوْتُ كَمَا ہوا، انسان اس آواز کو جس انداز میں سنتا ہے اس کی حکایت کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے طبعی طور پر۔ ثم يتصرف فيه باشتقاق الصيغ بإزاء اختلاف المعانی، دوسرے مرحلے میں وہ جب فعل یا فعل کی آواز متعین ہو گئی تو پھر اس کے صیغوں کا اشتقاق ہوتا ہے، صیغے بنتے ہیں مختلف احوال کے مطابق، جیسے جیسے معنی مختلف ہو جاتا ہے، جیسے پہلے ابھی بیان کیا ماضی، مضارع، حال، امر وغیرہ۔ اور وہ امور جو آنکھوں میں مؤثر ہوتے ہیں، یا وہ کیفیات جو وجدانی طور پر کسی نفس پر آتی ہیں پہلے مرحلے میں، اور آدمی اس آواز کو حکایت کے طور پر بیان کرتا ہے، تکلف کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب صیغے بن جاتے ہیں تو پھر زبانیں وجود میں آتی ہیں، ہر زبان اپنی مختلف شکلوں میں، بالتجوز لمشابہت او مجاورت، مشابہت کی وجہ سے یا مجاورت کی وجہ سے، یا ایک لفظ نقل ہو کر کسی دوسرے معنی میں چلا جاتا ہے کسی علاقے کی وجہ سے۔ مثلاً زید اسد، زید شیر ہے، تو حالانکہ شیر لفظ وضع تو تھا ایک خاص جانور کے لیے، لیکن بہادری کی نسبت سے کیا ہے، اس علاقے کی وجہ سے وہ لفظ اس زید کے لیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہناک اصول اخری ستجدها فی بعض کلامنا، یہاں بھی شاہ صاحب نے حجت اللہ میں کہا ہے کہ یہاں ہم اختصار سے بات کر رہے ہیں، ہمارے کچھ اور گفتگو بھی ہے جو ہم نے بعض دوسری جگہوں پر کی ہے، اور وہ الخیر الکثیر والی گفتگو ہے۔ تو پہلا نمبر شاہ صاحب نے دیا ہے اللغہ، اور نمبر 2 دیا ہے منہ الزرع والغرس وحفر الآبار وکیفیت الطبخ والاعتدام، کاشتکاری، درخت لگانا، کنویں کھودنا، کھانا پکانا، سالن بنانا وغیرہ وغیرہ۔ ومنہ تیسرا ہے برتنوں کو بنانا، مشکوں کو بنانا، اصطناع الاوانی، صنعتی عمل۔ چوتھا فرمایا ومنہ تسخیر البہائم، جانوروں کو تابع کرنا اور انہیں اپنے قبضے میں لا کر ان سے مدد حاصل کرنا، اپنے معاونت لینا کہ ان کی پشتوں پر سوار ہو کر، یا ان کا گوشت کھا کے، یا ان کے چمڑے استعمال کر کے، یا ان کے بالوں اور اون کو استعمال میں لا کر ان کے دودھ اور ان کی آگے جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان سے اپنا ضروریات کو پورا کرنا، چوتھا۔ پانچواں مسکن
وہ مکان کہ جو انسان کو گرمی سردی سے بچائے، من الغیرانی والعشوشی ونحوہما، مثلاً غار میں اس نے پہلے گھر بنایا، پھر لکڑی پھونس پھونس سے کیا ہے اس نے جھونپڑی بنائی، عشوش۔ چھٹا بنیادی امور وہ لباس جو اس کے بالوں کی جگہ پر استعمال میں آئے، مثلاً چمڑوں، جانوروں کے چمڑے ہوں یا درختوں کے اوراق ہوں یا اپنے ہاتھوں سے ہوں۔ ساتواں وَمِنْهُ الِاهْتِدَاءُ لِتَعْیِینِ مَنْکُوحَةٍ، کہ وہ اپنی منکوحہ کا تعین کرتا ہے جس میں کوئی اور اس کی مزاحمت نہ کرے، تاکہ اس سے اپنی شہوت دور کرے، نسل بڑھائے اور اپنے گھریلو ضروریات میں اس سے مدد لے اور بچوں کی پرورش اور تربیت میں اس سے معاونت لے، جبکہ غیر انسان یعنی جانور جو ہے وہ اپنی منکوحہ معین نہیں کرتا سوائے اتفاق کے، یا دونوں بچپن سے اکٹھے پیدا ہوئے ہوں تو اس کی وجہ سے۔ آٹھواں بنیادی اصول وہ یہ کہ انسان نے صنعت کی ہدایت اور رہنمائی حاصل کی ہے کہ زراعت کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی درخت اور پودے لگائے جا سکتے ہیں، نہ ہی کنواں کھودا جا سکتا ہے، نہ ہی جانور مسخر کیے جاتے ہیں، مگر جب تک وہ صنعت و حرفت کی چیزیں وجود میں نہ آئیں۔ مثلاً شاہ صاحب نے مثال دی، یہ نئی بات ہے جو وہاں بیان نہیں کی، کل معول کدال کا ہونا، زمین کھودنے کے لیے کسی کا ہونا، کدال کا ہونا، ایسے ہی ڈول کا ہونا، اسی طریقے سے کنواں یا اس سے متعلقہ چیزوں کا یا ہل کے پھل کا ہونا، رسیوں کا ہونا وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ تمام چیزیں جو ان گھروں یا کاشتکاری یا پانی کے حصول یا باقی چیزوں کے لیے جو چیزیں جو استعمال کی ہیں ان کو وجود میں لانا، یہ صنعت و حرفت سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک اور بات جو وہاں بیان نہیں کی وہ یہاں ہے کہ وَمِنْهُ أَنِ اهْتَدَىٰ لِمُبَادَلَاتٍ، جو پیداوار زرعی طور پر ہوئی اس کے تبادلہ دولت کا عمل، تبادلہ اشیاء کا عمل، ایسے ہی وہ معاوناتٍ فی بعض الامر، کوئی بھاری کام ہے تو مل جل کر کرنا، تعاون باہمی کے ساتھ کرنا، یہ بھی ارتفاق اول کے اندر پایا گیا۔ ایک اور اصول جو وہاں بیان نہیں کیا، حجت اللہ میں تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ ارتفاق اول میں ہی جب انسانوں کی تعداد بڑھی اور سوسائٹی کے مختلف پہلو سامنے آئے تو لوگوں نے اپنے میں سے اس انسان کو جس کی رائے زیادہ پرفیکٹ، اچھی، عمدہ تھی، اس کو اپنا لیڈر بنا لیا، رہنما بنا لیا۔ ان یقوم اسدہم رأیا و اشدہم بطشا، دو باتیں بیان کی ہیں، ایک تو اس کے علم کی وجہ سے اس کی رائے اعلیٰ درجے کی، عمدہ اور پختہ ہو، صاحب الرائے ہو، اور دوسرا جسمانی طور پر وہ اتنا مضبوط ہو کہ اس کی گرفت معاملات کے اوپر مضبوط ہو۔ وہی بات جو قرآن حکیم نے کہی ہے کہ بسطۃ فی العلم والجسم تو فیسخر الآخرین، ان دو کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کو پر اپنی حکومت قائم کرے، اور وَيَرْأَسُ وَيَرْبَعُ، ان کا رئیس اور سربراہ بن جائے، اور وَيَرْبَعُ، عربی زبان میں ربع جو ہے یہ کل پیداوار کا چوتھا حصہ وہ سردار لیتا تھا قبیلے کا، وہ جو اجتماعی ضروریات کے لیے خرچ کرتا ہے پوری برادری اور قوم کے لیے۔ یہ جو چودھری کا لفظ پنجابی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی اسی معنوں میں ہے کہ جو سردار یا حکومت ہے وہ لوگوں سے کل پیداوار کا 1/4 حصہ لے گی تاکہ وہ اجتماعی مفادات کے لیے استعمال میں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکومت قائم کی تو ارباع کے بجائے آپ نے خمس، 5واں حصہ جو لوگوں سے وصول کیا گیا خراج جو ہے وہ 5واں حصے کے طور پر وصول کیا گیا۔ عشر اور نصف العشر کے تناظر میں جو گفتگو ہے
تو یہ یربع ان معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ وہ اجتماعی سوسائٹی کی ضروریات کے لیے سردار حصہ لیتا تھا اور اس کے لیے کیا ہے پورے قبیلے کے لیے اسے استعمال کرتا تھا۔ ولو بوجہ من الوجوہ، اگرچہ ارتفاق اول میں یہ سرداری یا حکومتی جو ڈھیلا ڈھالا سا سسٹم تھا کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، تو ہر قبیلے نے ارتفاق اول میں اپنا ایک حکمرانی کا نظام بنایا۔ اس کے بغیر دنیا میں شاہ صاحب کہتے ہیں چاہے جنگل میں چلے جاؤ، دور دراز پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جاؤ، تو ہر قبیلے کا ایک سردار ضرور ہوگا، وہ اس سردار کے حکم کو مانتے ہیں، اور وہ ہوگا جو عقل کے اعتبار سے، رائے کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، اور جسمانی طاقت اور قوت کے اعتبار سے دوسروں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، دشمن کا مقابلہ کر پاتا ہے۔ یہ بات شاہ صاحب نے وہاں بیان نہیں کی پیچھے اپنا بدور بازغہ میں۔ ایسے ہی ایک 11واں بڑا اہم اصول ارتفاق اول کے حوالے سے بیان کیا یہاں شاہ صاحب نے، یہ بھی وہاں نہیں بیان کیا گیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں منہ، اس میں سے یہ ہے کہ ان تکون فیہ سنت مسلمۃ لفصل خصوماتہم، انسانی سوسائٹی ارتفاق اول میں بھی اپنے لیے ایک تسلیم شدہ قانون اور طریقہ کار طے کر لیتی ہے۔ مثلاً ہر قبیلے کا فیصلہ کرنے کا اپنا ایک قانون ہے یا دستور ہے یا جرگے کا طریقہ کار ضرور ہوتا ہے، جو سب قبیلے کے لوگ مانتے ہیں کہ بھی یہ ہمارے قبیلے کی روایت ہے یا قانون ہے، سنت مسلمۃ۔ شاہ صاحب نے اس کے لیے جملہ استعمال کیا ہے آگے چل کر بدور بازغہ میں ارتفاق ثالث وغیرہ میں کہ سنت مسلمۃ عند جماہیرہم، جمہور کا تسلیم شدہ، جمہور مانتے ہوں تو اس کے مطابق تمام کو عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس قانون کی ضرورت ہے لفصل خصوماتہم، تاکہ ان کے جھگڑے اس دستور کے مطابق طے کیے جائیں اور ظالم کا راستہ روکا جائے، اور جو آدمی ان سے لڑائی لڑنے کا ارادہ کرے اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو ایک قانون کا، ایک سرداری کا، ایک تبادلے اور تعاونات کا، اور ایک صنعت کا، یہ 4 باتیں شاہ صاحب نے بدور بازغہ میں نہیں بیان کی جو حجت اللہ میں بیان کی ہیں۔ اس لیے وہاں کی پوری عبارت ہم نے یہاں نقل کر دی کہ جو امور وہاں بیان نہیں ہوئے اس کو یہاں ہمارے سامنے آ جائے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ولا بد، اب ضروری ہے کہ ان یکون فی کل قوم، ضروری ہے کہ ہر قوم میں ایسے افراد ہمیشہ رہنے چاہیے کہ جو ان کے لیے ان کے اہم ترین کاموں میں نئے ارتفاقات ایجاد کرتے رہے۔ من یستنبط، استنباط کریں، اپنی عقل لڑائیں، طرق الارتفاقات، انسانی سہولتوں کے طریقے دریافت کریں جن اہم کاموں میں ان کو کوئی مسائل یا مشکلات ہیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو کسی قوم کے عقل مند حکماء، اعلیٰ دماغ ان کے لیے انسانی سہولتوں کے نظام بنائیں تو باقی لوگ ان کی اتباع کریں۔ فَيَقْتَدِي بِهِ سَائِرُ النَّاسِ، پہلی بات یہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَأَن يَكُونَ فِيهِمْ، کہ اس قوم کے اندر ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو یحب الجمال، ان کی حص جمال جو ہے وہ اچھی ہو، رفاہیت، دعا، کسی نہ کسی یعنی خوشحالی، عمدگی، خوب سے خوب تر کی تلاش۔ اصل میں وہی 3 باتیں جو انسانیت کے مزاج کی ہیں کہ ایجاد و تقلید، کہ کچھ لوگ ایجادات کرنے والے ہوں اور باقی لوگ ان ایجادات کی تقلید کرنے والے ہوں، اور دوسری بات حب جمال، کہ خوب سے خوب تر کی تلاش، بہترین نظام ارتفاقات کے حوالے سے بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ ولو بوجہ من الوجوہ، اور تیسری ایک اور اہم بات رائے کلی سے متعلق
کہ وَمَن یُبَاہِی بِأَخْلَاقِهِ، ایسے لوگ بھی اس قوم کے اندر ہونے چاہیے کہ جو اپنے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ علوم اور اجتماعی اخلاق کی وجہ سے لوگ ان پر فخر کریں، مثلاً بہادری میں، سماحت میں، فصاحت میں، ذہانت میں، وغیرہ وغیرہ۔ اور ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے کہ جن کی اعلیٰ اخلاق، صلاحیتوں، ایجادات کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت ہو، ان یطیر صیتہ ویرتفع جاہہ، اس قوم کا مرتبہ اور عزت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے وقار بلند ہو۔ تو جس قوم میں ایسے ایجادات کرنے والے، ایسے اعلیٰ اخلاق کے لوگ، ایسے علوم بانٹنے والے ہوں گے تو اس کا وقار دنیا میں اس قوم کا بلند ہوگا۔ یہ شاہ صاحب حجت اللہ میں 11 امور اور ان پر عمل درآمد کے لیے ہر قوم میں ایسے افراد کا ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد بڑی ایک اہم بات فرماتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے اپنی عظیم ترین کتاب قرآن حکیم میں اپنے بندوں پر کہ اللہ نے یہ ارتفاقات کے شعبے اس کتاب مقدس کے ذریعے سے اس کا الہام کیا ہے۔ اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ بِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِالْقُرْآنِ، قرآن حکیم کا پابند بنانا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے، تمام انسان، یعم اصناف الناس، اور وَأَنَّهُ لَا يَشْمَلُهُمْ جَمِيعًا إِلَّا هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْإِرْتِفَاقِ، اور جب تمام انسانوں کے لیے قرآن نازل ہوا ہے تو تمام انسان بطور نوع انسان کے ارتفاقات کی ان باتوں کے پیچھے ضرور جاتے ہیں، اور ان ارتفاقات کا بہترین انداز میں جو علم ہے اللہ نے قرآن حکیم میں نازل کر دیا۔ یہ جو 11 امور ہیں، ان 11 امور کے حوالے سے قرآن حکیم نے بنیادی رہنمائی دی ہے۔ ہمارا آج کا روایتی مذہبی طبقہ قرآن کو صرف عبادات اور چند رسومات تک چیزوں تک محدود کر دیتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ 11 امور ارتفاقات میں اس کا تفصیلی علم کتاب مقدس قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ جیسے اخلاق جو پیچھے گزرے تھے اس کا تعلق قرآن حکیم سے ہے، ایسے ہی ارتفاق اول کے یہ 11 امور ہیں، قرآن حکیم میں اس کی وضاحت ہے۔ تو وہاں انداز شاہ صاحب کا قرآن پڑھنے والوں اور حدیث پڑھنے والوں کے تناظر میں ارتفاقات کی بحث سمجھانا تھا، اس لیے وہاں قرآن حکیم کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پیچھے جتنی بھی گفتگو ہے وہ صرف حکماء کے تناظر میں سی، تو حکمت سے متعلق جو امور تھے وہ شاہ صاحب نے یہاں البدر الباسغہ میں بیان کر دیے۔ تو اس طرح اس فصل میں ارتفاق اول کے بنیادی اساسی امور آ گئے۔ اب آگے جو ہے شاہ صاحب نے ارتفاق ثانی اور اس کے ذیل کی جو 5 بنیادی حکمتیں پہلے باب میں فصل میں بیان کی تھی اس کی تفسیرات ہر ایک کی کہ بنیادی شعبے ارتفاق ثانی کے ان 11 امور کی مزید ریفائن شکل کی میں صورت میں ہے۔ معاشی نظام، تجارتی نظام، پیشے، اس کی تفصیلات، تعاون باہمی کی شکلیں وغیرہ وغیرہ، اس کو آگے بنیاد انسانی ارتفاقات کی یہ 11 امور ہیں۔ اگلے درجے میں تو ان میں کیا ہے بہترین ہے، ارتفاق ثانی میں زیادہ شاندار یا زیادہ تفصیل کے ساتھ، اور ارتفاق ثانی میں یہی حکومت اعلیٰ ترین درجے پہ قانون، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ وغیرہ اس کی تفصیلات، لیکن بنیادی ڈھانچہ یہی ہے کہ ایک سربراہ ہو جس کے اندر یہ 2 وصف پائے جائیں، بسطۃً فی العلم والجسم، ایک قانون اور آئین اور دستور ہو جس پر ریاست چلے، اسی طریقے سے تبادلے اور معاونات اس کا طریقہ کار ہو، زراعت، کاشتکاری وغیرہ وغیرہ، یہ تمام امور۔ تو پہلا ارتفاق بنیاد ہے، ارتفاق ثانی اس کی ترقی یافتہ شکل ہے،
اور ارتفاق ثالث اس کی اگلی کامل شکل ہے قومی سطح کی، اور ارتفاق رابع اس کا بین الاقوامی نظام ہے۔ تو وہ آگے ترتیب سے شاہ صاحب بیان کریں گے انشاءاللہ، اگلے بدھ کو باقی گفتگو ہوگی۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔